رہی آج کی یہ ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے. اس میں دجال کی علامتیں بیان کی. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4077 4070. ابو امامہ باہلی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا. اس میں دجال کی علامتیں کچھ نشانیاں ہوں گی اور یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اسے نسل در نسل آگے بتاتے جائیں تاکہ جب یہ فتنہ ظاہر ہو تو اس سے بچا جا سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور ان کے خطبے کا اکثر حصہ دجال والی حدیث جو کہ آپ نے ہم سے بیان کی اور ہم کو اس سے ڈرایا. آپ نے جو کچھ فرمایا اس میں یہ بات بھی تھی کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو پیدا کیا ہے اس وقت سے دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں اور اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے اپنی امت کو اس فتنہ دجال سے نہ ڈرایا ہو. میں چونکہ تمام انبیاء کے اخیر میں ہوں اور تم بھی آخری امت ہو اس لیے دجال یقینی طور پر تم ہی لوگوں میں ظاہر ہوگا. اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہو گیا تو میں ہر مسلمان کی جانب سے اس کا مقابلہ کروں اور اگر وہ میرے بعد ظاہر ہوا تو ہر شخص خود اپنا بچاؤ کرے گا اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ ہے یعنی وہ حفاظت کرے گا. یہ بات جملے بڑے بھاری ہیں. بعض دوست جو اپنے آپ کو توحید کے لمبردار سمجھتے ہیں, ہر مسلمان الحمدللہ ہر مسلمان صاحب توحید ہے, لیکن بعض لوگوں نے اس ٹائٹل کو اپنے لیے پسند کر رکھا ہے تو ان کے لیے یہ بڑی بھاری جملہ کہ جب تک میں ہوں میں دجال سے تمہاری حفاظت کروں گا اور میری وفات کے بعد اللہ کرے گا. تو کیا حضور کی زندگی میں اللہ نہیں کرتا؟ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے. بہرحال میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, اشارہ کافی ہوتا ہے. تو آئیے آگے چلیں. سنو, دجال شام و عراق کے درمیانی راستے سے نکلے گا, شام اور عراق کے درمیان راستے, اور اپنی دائیں بائیں ہر طرف فساد پھیلائے. اے اللہ کے بندو اس وقت ایمان پر ثابت قدم رہنا. اے اللہ کے بندو اس وقت ایمان پر ثابت قدم رہنا. میں تمہیں اس کی ایک ایسی صفت بتاتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے نہیں بتائی. اب یہاں سے اس کے کریکٹرسٹک شروع ہیں, اس کے اوصاف کہہ لیں, اس کی صفتیں کہہ لیں, اس کی علامتیں کہہ لیں کہ جس سے پہچان ہوگی کہ یہ دجال. سب سے پہلی یہ ہے کہ پہلے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور کہے گا میں نبی ہوں حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. پہلا دعویٰ یہ اس کی علامت. دوسرا, وہ کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں. اب یہ ربوبیت کا دعویٰ کرے گا حالانکہ تم اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے. مرو گے تو اہل جنت میں سے کسی کو اللہ کا دیدار مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے. تیسری علامت, وہ کانا ہوگا, ایک آنکھ, اور تمہارا رب کانا نہیں ہے, وہ ہر عیب سے پاک. چوتھا, دجال کی پیشانی پر لفظ کفر لکھا ہوگا, کاف اور بے اور را, جسے ہر مومن پڑھا لکھا ہو یا جاہل پڑھ لے, ہر کوئی پڑھے. اور اس کے بعد پانچواں ہے کہ اس کا فتنہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی. یہ بڑی بھاری آزمائشیں ہیں, آپ ذرا غور کریں. جنت اور جہنم ہوگی اس کے ساتھ, لیکن حقیقت میں اس کی جہنم جنت ہوگی اور اس کی جنت جہنم ہوگی. حضور نے فرمایا جو بھی اس کی جہنم میں ڈالا جائے اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے فریاد کرے اور سورہ الکہف کی ابتدائی آیات پڑھے تو وہ جہنم اس پر ایسی ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے گی جیسے ابراہیم علیہ السلام پر آگ لگی. اور پھر نیکسٹ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک کموار دیہاتی سے, پیور ولیجرز ہوتے ہیں, ان سے کہے گا, کسی دیہاتی سے کہے گا اگر میں تیرے والدین کو زندہ کر دوں تو کیا تو مجھے رب تسلیم کرے گا. کتنا اس کو, یہ آپ دیکھیں کہ اس کے
اس کے اندر کس قدر پاور اور طاقت اور کیا کیا وہ یہ استدراج اور کرشمے اور کیا کیا مخیر العقول واقعات اور حرق عادت واقعات کرتے ہیں۔ بہت بڑا فتنہ، ہمیں ضرور سب کو آگاہی دینی چاہیے۔ تو وہ اس سے کہے گا دیہاتی سے کہ اگر میں تیرے والدین کو زندہ کر دوں تو کیا تو مجھے رب تسلیم کرے گا؟ وہ کہے گا ہاں۔ پھر دو شیطان اس کے باپ اور اس کی ماں کی شکل میں آئیں گے اور اس سے کہیں گے اے میرے بیٹے تو اس کی اطاعت کر، یہ تیرا رب ہے۔ اس کے بعد اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا، وہ ایک شخص پر مسلط کر دیا جائے گا، پھر اسے قتل کر دے گا اور اسے آرے سے چیر دے گا یہاں تک کہ اس کے 2 ٹکڑے کر کے ڈال دے گا۔ پھر کہے گا تم میرے اس بندے کو دیکھو، میں اس بندے کو اب زندہ کرتا ہوں۔ پھر وہ کہے گا میرے علاوہ اس کا کوئی اور رب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اسے زندہ کرے گا اور دجال خبیث اس سے پوچھے گا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا میرا رب تو اللہ ہے اور تم اللہ کا دشمن دجال ہے، اللہ کی قسم اب تو مجھے تیرے دجال ہونے کا مزید یقین ہے۔ جب اسے اللہ پاک زندہ کرے گا تو تب وہ زندہ ہونے والا شخص اس کے دجال ہونے کی تصدیق کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے علم تھا، حضور بتا چکے تھے کہ یہ واقعہ ہوگا، لہٰذا وہ اس بنیاد پر یقین کر لے گا کہ یہ دجال ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک فتنہ دجال کا یہ ہے کہ وہ آسمان سے کو پانی برسانے کا حکم دے گا، زمین کو غلہ اگانے کا حکم دے گا، چنانچہ بارش نازل ہوگی اور غلہ ہوگا، پانی نازل ہوگا۔ بہت بڑا فتنہ۔ اور ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک قبیلے کے پاس گزرے گا، وہ لوگ اس کو جھوٹا کہیں گے تو ان کا کوئی جانور چھپایا باقی نہ رہے گا، سب ہلاک ہو جائے کیونکہ انہوں نے اس کو جھوٹا کیا۔ اور ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک قبیلے کے پاس سے، اب اپوزٹ سائڈ آ گئی، کہ قبیلے کے پاس سے گزرے گا، وہ لوگ اس کی تصدیق کریں گے کہ ہاں یہ رب ہے۔ پھر وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ برسے گا اور زمین کو غلہ اور اناج اگانے کا حکم دے گا تو وہ غلہ اگائے گی۔ یہ علامتیں، کچھ نشانیاں اور کچھ اوصاف دجال کے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اور یہ اس حدیث کو بیان کرنے والے راوی کہتے ہیں کہ کاش یہ روایت، یہ حدیث مکتب میں اساتذہ کو دے دی جائے تاکہ وہ ہر بچے کو اور نئی نسل کو یہ سکھاتے رہیں اور بتاتے رہیں کہ دجال کا کیا اور اس سے بچ سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس بڑے فتنے میں ایمان پر قائم رکھے۔